بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 159، باب المسح علی الجوربین، جرابوں پر مسح کرنے کا بیان۔ پیچھے ہم نے موضوع پر مسح کا بیان پڑھا، ابھی جرابوں پر مسح کا بیان ہے۔ الحمدللہ جس طرح موضوع کی احادیث صحیح ہیں اسی طرح جرابوں کی بھی احادیث صحیح ہیں، اور بغیر کسی شک و شبہ کے جس طرح ہم موضع پر مسح کے قائل ہیں، موضوع پر مسح کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں جرابوں پر بھی مسح کرنا ہے بغیر کسی شک و شبہ کے۔ بعض لوگوں کی طرف سے شریعت کے اکثر مسائل میں شکوک و شبہ پیش کیا جاتا ہے، اور وہ کئی ایک وجوہات کی بنا پر وہ قرآن و سنت کی اپوزٹ جاتے ہیں۔ اذان لے لیں، ان کی اذان بھی سنت کے خلاف، نماز بھی سنت کے خلاف، وضو بھی سنت کے خلاف، حتیٰ کہ جنازہ بھی سنت کے خلاف، نکاح بھی سنت کے خلاف، دفنانا بھی سنت کے خلاف۔ کوئی بھی کام لے لیں، پتہ نہیں کیسا شیطان نے ان لوگوں کو قرآن و سنت کے خلاف کیا ہے کہ ان کے اکثر کام سنت کے خلاف نظر آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین قرآن و سنت ہے، ہمارا ایمان قرآن و سنت ہے، ہمارا دین قرآن و سنت ہے۔ تو اسلام ایک ہے، قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، ہمارا پیغمبر ایک ہے، اللہ رب العالمین ایک ہیں۔ تو پھر یہ جو فرقہ بندی اور باطل کی دعوت، تقلید کی دعوت، قرآن و سنت کے خلاف مسئلے کی دعوت، یہ باطل ہے، یہ مردود ہے۔ اس کا رد کرنا فرض ہے، اس سے جان چھڑانی فرض ہے۔ اپنے آپ کو قرآن و سنت کے قریب کریں، قرآن و سنت کو لازم پکڑیں، کوئی شک و شبہ ہمارے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو ابھی ہم احادیث پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ایمان اور یقین ہے، جس طرح موضع پر مسح کرنا سنت ہے، بعینی ہی جرابوں پر بھی مسح کرنا سنت ہے۔ مبارک ہے وہ شخص جس کے دل و دماغ میں قرآن و سنت کی محبت بیٹھ جائے۔ بات ختم ہوئی۔ اطیع اللہ و اطیع رسول کا یہی تقاضا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہی تقاضا ہے کہ قرآن و سنت کو اپنا دین، اپنا ایمان، اپنا صراط مستقیم، اپنا منہج، سب کچھ قرآن و سنت کو سمجھا جائے۔ بدقسمت ہے وہ آدمی جس کو قرآن و سنت کی دلیل پیش کر دی جائے، حوالہ پیش کر دیا جائے، لیکن وہ پھر بھی کہے نہیں جی میرے امام نے یہ کہا ہے۔ ایسا شخص صراط مستقیم کا دشمن ہے، ایسا شخص قرآن و سنت کا دشمن ہے۔ آئیں ہم اپنے دل و دماغ کے اندر قرآن و سنت کی ایسی محبت بٹھائیں کہ پوری دنیا ایک طرف ہو، ائمہ امام ایک طرف ہو، علماء ایک طرف ہوں، قرآن و حدیث میں جو مسئلہ ہے ہم اسی کو لبیک کہیں کہ جی قرآن و حدیث وہی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بات ختم ہوئی۔ ایسے شیطانی فضول قسم کے ہیلے بہانے ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں ان سے محفوظ فرمائے، آمین۔ پہلی حدیث باب المسح علی الجوربین میں 159 نمبر حدیث۔ قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه عن وكيع عن سفيان الثوري عن ابي قيس الاودي هو عبد الرحمن بن سروان عن هذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة سیدنا و محبوبنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توضأ وضو کیا، ومسح علی الجوربین اور اپنی جرابوں پر مسح کیا، والنعلین اور جوتوں پر۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ جوربین جسے ہم جرابیں کہتے ہیں، خفین جسے ہم موزے کہتے ہیں، ان دونوں پر
بلا تفریق مسح کرنا سنت ہے۔ یہ جو بھی ہم نے حدیث پڑھی، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس پر بحث کی ہے صحیح ابو داود علوم کے اندر، اور حکم لگایا ہے ھذا اسناد صحیح علی شرط البخاری، کہ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری کی شرط کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے۔ الحمدللہ، بات ختم ہوئی۔ بعض اچھا، جب ہم اس حدیث کے راویوں پر بات دیکھتے ہیں تو سارے راوی وہی ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں، سوائے ایک صحابی، ایک راوی کے، بلکہ دو راویوں کے۔ پہلے راوی ہیں ابو قیس عبد الرحمن بن سروان العودی الکوفی، یہ کوفہ کے رہنے والے تھے، اور یہ ثقہ ہیں۔ امام ابن معین نے ثقہ کہا ہے، احمد بن عبداللہ العجلی نے بھی ثقہ ثبت کہا ہے، ابو حاتم نے لیسا بقوی کہا ہے، ہوا قلیل الحدیث ولیسا بحافظ۔ اللہ اکبر۔ قیل لہ کیف حدیث فقال صالح ہوا لین الحدیث۔ امام نسائی نے کہا لیسا بباس، اور ابن حبان نے اس کو ثقات میں ذکر کیا ہے۔ امام دارقطنی نے کہا ثقۃ، آپ 120 ہجری میں فوت ہوئے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تہذیب و تہذیب میں مفسر اللہ موجود ہیں۔ اگلے راوی ہیں حذیل بن شرحبیل العودی العامہ الکوفی اخو الارقم، آپ ارقم کے بھائی تھے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن حبان نے آپ کو ثقات میں ذکر کیا ہے۔ ابن حبان نے کہا پہلے طبقہ میں کوفیین سے کان ثقۃ۔ الحمدللہ۔ امام مجری نے کہا کان ثقۃ من اصحاب عبداللہ، اور امام دارقطنی نے کہا ثقہ۔ ابو موسیٰ المدینی نے ذیل الصحابہ میں کہا یقال انہ ادرک الجاہلیہ، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت پایا۔ روا لہ الجماع الا مسلمہ۔ اللہ اکبر۔ باقی یہ حدیث صحیح ہے بخاری کی شرط پر۔ الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کا معنی بالکل واضح ہے، جوربین پر مسح کیا، جس کو جوراب کہتے ہیں، کپڑے کی بنی ہوئی، کپڑا بریک ہو، کپڑا موٹا ہو، کپڑا اون کا ہو، کپڑا کھدر کا ہو، جس بھی قسم کا کپڑا ہو اس سے جراب بنی ہو، اسے ہم جراب ہی کہیں گے، یہ نہیں کہ اس کا نام بدل جائے گا، ایسی بات ہے ہی نہیں۔ جراب صحیح ہو، جراب پھٹی ہوئی ہو، کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، کوئی مسئلہ رائی کے دانے کے برابر فرق ہے ہی نہیں، یہ بھی فضول مسئلہ ہے نہیں جی، جراب پھٹی ہو تو اس میں مسئلہ نہیں ہوتا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ دیگر محدثین نے یہ وضاحتیں لکھی اپنے کتابوں کے اندر کہ پھٹا ہوا جرابیں، پھٹا ہوا موزہ، وہ بھی موزہ جرابیں ہی ہوتے ہیں، جیسے کپڑے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے کپڑے ہی ہوتے ہیں، اور کیا ہے۔ تو صحابہ کرام بیچارے غریب مسکین فقیر تھے، ان کے موزے جرابیں بیچاروں کی پھٹی ہی ہوتی تھی، وہ ویسے ہی ان پر مسح وغیرہ کرتے تھے۔ اسی طرح شام کے محدث جمال الدین قاسمی رحمہ اللہ کی مستقل کتاب ہے، رسالہ ہے المسح علی الجوربین۔ یہ رسالہ اسی مسئلہ پر ہے، انہوں نے کہ یہ ایک صحیح احادیث کہ یہ ایک صحابہ تابعین محدثین کے آثار اقوال میں جمع کر دیے ہیں، اور یہ بہت زبردست کتاب ہے المسح علی الجوربین کے نام سے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی حدیث کے بعد امام ابو داود رحمہ اللہ نے کئی ایک صحابہ کرام کے نام لکھے ہیں جو جرابوں پر مسح کرتے تھے، جرابوں پر مسح کرتے تھے، جرابوں پر مسح کے قائل تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح علامہ دولابی رحمہ اللہ نے کتاب الاسماء والکنہ جلد صفحہ 181 میں ازرق بن قیس تابعی سے یہ نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ان کا وضو ٹوٹ گیا تو انہوں نے تجدید وضو میں اپنا چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے اور اپنی اون کی
جرابوں پر مسح کیا۔ میں نے کہا آپ ان پر بھی مسح کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ خفان ہیں، یعنی موزے ہی ہیں اگرچہ اون کے ہیں۔ تو دیکھیں کتنی اس کی سند جید ہے، کتنی اچھی بات ہے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ یہ موزے ہی ہیں، اور بات بھی سچ ہے۔ جو بھی چیز پاؤں کو ڈھانک لے، کپڑے سے ہو یا چمڑے کی بنی ہوئی ہو یا اون کی بنی ہوئی ہو، تو وہ موزہ ہی ہے، وہ جراب ہی ہے، ان کا حکم ایک ہی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے صالح بن محمد ترمذی سے سنا، وہ کہتے تھے میں نے ابو مقاتل سمرقندی سے سنا، وہ کہتے تھے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں حاضر ہوا، وہ مرض وفات میں تھے، انہوں نے پانی منگوایا، وضو کیا، جرابیں پہن رکھی تھیں تو اپنے جرابوں پر مسح کیا اور کہا میں نے آج ایسا کام کیا ہے جو پہلے نہ کیا تھا، میں نے غیر منعل جرابوں پر مسح کیا ہے، یعنی ان پر چمڑا نہیں لگا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صرف جرابیں تھیں، ان پر مسح کیا۔ تفصیل کے لیے دیکھیں سنن ترمذی پر حاشیہ علامہ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ کی تحقیق اور تعلیق، جلد 1 صفحہ نمبر 167 سے 169۔ ایسی جرابیں اور موزے جو پرانے ہوں اور پھٹے ہوئے ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سوراخ ہو، جب تک ہم ان کو پہنتے ہیں تو ان پر مسح کرنا جائز ہے۔ امام سفیان ثوری سے یہ منقول ہے کہ مہاجرین اور انصار کے موزے پھٹنے سے محفوظ نہیں رہتے تھے، اگر اس میں کوئی رکاوٹ ہوتی تو اس کا ذکر ہوتا اور ممانعت آ جاتی۔ فقہ و سنہ میں بھی سید سابق مصری رحمہ اللہ نے اس پر تفصیلی بحث کی ہے۔ الحمدللہ۔ یہ روایت ذکر کرنے کے بعد ابو داؤد فرماتے ہیں قال ابو داؤد کان عبد الرحمن بن مہدی لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغیرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح على الخفین۔ ابو داؤد فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن مہدی اس حدیث کو روایت نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے معروف روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا۔ اس کے بعد قال ابو داؤد وروی هذا ايضا عن ابي موسى الاشعري عن النبي انه مسح الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے بھی یہ مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جرابوں پر مسح کیا، مگر یہ متصل ہے نہ قوی ہے۔ اس کے بعد ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَسَحَ الْجَوْرَبَيْنِ علی بن ابی طالب، جرابوں پر مسح کیا ہے سیدنا علی بن ابی طالب نے اور ابن مسعود نے اور برا بن عازب نے اور انس بن مالک نے اور ابو ماما نے اور سہل بن سعد نے اور عمر بن حریث نے، ماشاء اللہ، رضی اللہ عنہ مجمعین۔ روبی ذالک عن عمر بن خطاب بن عباس، اور یہی بات سیدنا عمر بن خطاب اور ابن عباس رضی اللہ عنہ مجمعین سے بھی مروی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام ابن المنذر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاوسط جلد 1 صفحہ 464 تا 465 میں اس مسئلے پر تفصیلی بحث لکھی ہے اور جرابوں پر مسح کو ہی راجح قرار دیا ہے۔ اسی طرح المغنی لابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ، اس میں بھی تفصیلی بحث ہے، جلد 1 صفحہ 181، مسئلہ نمبر 426 ہے، اور محلہ ابن حزم میں بھی اس پر بحث ہے۔ یہ سب فقہاء، علماء، محدثین نے یہی راجح قرار دیا ہے کہ جرابوں پر مسح کرنا بالکل جائز ہے، اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی ان کا رجوع ثابت ہے، جرابوں پر مسح وہ انہوں نے کیا زندگی کے آخر میں۔ تو اب ہم سب مسلمانوں کو جرابوں پر مسح کے حوالہ سے کوئی شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ المحلہ ابن حزم میں بھی اس پر بحث ہے، جلد 2 صفحہ 87۔